جس کو نماز کا ترجمہ تشریح نہیں آتی، اس کا نماز میں زیادہ دل نہیں لگتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ آئے نماز سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ ثنا: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ طاؤس: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تمام خوبیاں تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت ہی مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے اور روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے جو یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے، نہ اس میں کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ رکوع: سبحان رب العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ قومات: سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، مطلب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں نماز میں، اس کا ترجمہ ہے کیا۔ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بس ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے، ہم اللہ پاک سے کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ پاک نے جو نماز میں ہم جو سورہ یا آیتیں یا تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اس کا ترجمہ ہے کیا۔ تو جب ہم اللہ پاک کے ہونے کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کو کہ بول رہے ہوتے ہیں، اس کی تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پاک ہے میرا پروردگار کو بہت عظمت والا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ تو ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی نماز میں کیا پڑھا ہے، تو اور بہت جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں ہم، کسی چیز کو بھی ہم جلدی جلدی بولیں گے نا، کسی بندے کو بولیں گے جلدی سے یہ کام کر دو، جلدی سے کام دو، وہ کیسے بندہ بولے گا جلدی سے کام کر دو۔ اگر آپ ریکویسٹ کرو گے، آپ پیار سے بولو کہ اللہ پاک میری بات سنیں، اللہ میری دعا قبول کر لیں، اللہ پاک میں بہت پریشان ہوں، اللہ پاک بہت بڑے ہیں، بہت اب سے آگے نہ کوئی تھا نہ ہے نہ کوئی ہوگا، آپ پوری دنیا کا بنانے والا رب ہے میرا رب، سب کے دلوں کو بنانے والا ہے اور سب کے دلوں کی بات سننے والا ہے، بہت قریب ہے میرا رب جو میری بات سن سکتا ہے اور مجھے دیکھ سکتا ہے کہ میں کس فیلنگ میں ہوں، کس میں تو وہ اللہ پاک کو ساری چیزیں پتہ ہیں آپ کی، آپ کس فیلنگ میں، آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں اس سے، آپ کو کیا چاہیے اس سے، اللہ پاک کو سب پتہ ہے، لیکن اللہ پاک چاہتا ہے کہ آپ آؤ، ملاقات کرو اس سے نماز میں، آپ اس سے بولو کہ مجھے چاہیے، کیونکہ وہ محبت چاہیے اسے، وہ چاہتا ہے کہ اسے پیار کیا جائے، وہ اس قابل ہی ہے کہ اس کو محبت کی جائے، وہ میرا رب ہی ہے جو سب سے بے پناہ محبت کرتا ہے اپنی، جو آپ کی ماں آپ سے بہت محبت کرتی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، جو ہم بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں نا، تو جب ہم صبح اٹھتے ہیں وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ناراض نہیں ہوتا وہ، کہ رزق دیتا ہے ہمیں، کھانا دیتا ہے ہمیں۔ اگر آپ کسی کی بات نہیں سنتے، کچھ نہیں کرتے نا، تو وہ آپ کو پنش کرتا ہے، لیکن جب ہم اللہ پاک
کی عبادت بھی نہیں کرتے، لیکن ہمیں بھوکا نہیں سلاتا وہ، ہمیں دیتا ہے رزق، لیکن ہم کیا دیتے ہیں اس کو؟ ہم عبادت ہی نہیں کرتے اس کی، ہم اپنے کاموں میں مگن ہیں، ہم اپنی چیزوں پہ مگن ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے رب کو 1 گھنٹہ دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ 1 گھنٹہ اپنے دل سے محبت سے اپنے رب کو یاد کر لیں گے تو وہ تو راضی ہو جائے گا، تو پوری دنیا آپ کو دے دے گا۔ وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں ہوں دینے والا، تو مانگو تو صحیح مجھ سے۔ ہم لوگ بولتے ہیں ہم نے کیا برا کیا ہے جو ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو اپنی لائف میں تھوڑی سی نظر ڈالو گے کہ ہم پوری 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ ورک کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے کام نہیں ہو رہا، یہ ہمارا کام نہیں بن رہا، یار یہ کام مسئلہ اٹک گیا، نہیں ہو رہا۔ تم اس مسئلے کو وہیں چھوڑ دو، تم اللہ پاک کے حضور حاضر ہو، اللہ پاک سے بولو، اللہ پاک کر دیتے ہیں کام، ساری چیزیں سنتے ہیں، جانتے ہیں سب کچھ۔ تو وہ جو رب ہے نا سننے والا، اس سے بڑھ کے کوئی ہے نہیں، نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہوگا۔ کبھی اس سے بات تو کر کے دیکھو، کبھی اس کے پاس تو جا کے دیکھو، کبھی کوشش تو کرو کہ جو میرا رب ہے، جس نے ہمارے دل بنائے، جس سے ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کو، لیکن وہ وقتی دنیا کی محبت ہے 4 دن کی، ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے، ہمارا ایگزام صحیح ہے، جو اچھا کرے گا تو اچھا پائے گا، جو برا کرے گا تو برا پائے گا، سب کا انصاف ہوگا۔ اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ ہیں نا کیا کہتے ہیں مر جائیں گے تو نا کیا کہتے ہیں ہمیں گناہ ملے گا، یہ ہوگا، قبر کا عذاب بولتے ہیں، قبر کا عذاب ہوگا۔ تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا انہیں خوشی ہوتی ہے اللہ کے پاس جانے کی کہ نہیں ہمیں رب سے ملنا ہے اور ہمیں اپنے لوگ سے ملنا ہے۔ مطلب کتنی خوشی ہوتی ہے کہ نا ہمیں گزرے ہوئے لوگوں سے ملیں گے وہاں جا کے، کیونکہ وہ مومن بندہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میرا رب میرا سب، یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ جو میں نے اس سے دعائیں مانگی ہیں، جو میں نے عبادات کی، جو مجھ سے رو رو کے آدھی رات کو میں نے رب سے دعا کی نا اپنے قبول کرنے والا ہے، وہ مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی کو جنت میں لے جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنی نماز کے بارے میں علم ہونا چاہیے، ہماری محبت ہی نا ہمیں اللہ سے ملاتی ہے۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ہماری تعریفیں تیرے لیے ہیں صرف، سبحان رب الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند ہے۔ پھر تشہد پڑھیں گے، التحیۃ للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ یا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام اور اللہ کے رسول اور برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے تمام بندوں، نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ درود ابراہیم پڑھیں گے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2، 3 یا 4 رکعت والی نماز کے قاعدے کے آخر میں ہمیشہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں، جو درج ذیل ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کا مستحق، بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کا مستحق اور بڑی بزرگی والا ہے۔ دعائے معصورہ، درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھیں:
रब्बि जल्नी मुक़ीम सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम रखने वाला बना, और हमारे रब, और तू मेरी दुआ कबूल फरमा। ए हमारे रब, मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को बख्श दे, और दीगर सब मोमिनों को भी इस दिन हिसाब कायम होगा। अगर मुझसे तहरीरी या ज़ुबानी कोई भी गलती हो गई है तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। हमें अपनी नमाज़ों को अच्छे से समझ के और अच्छे से पढ़ना चाहिए, और यही बात हमें अपने बच्चों को समझानी चाहिए। अगर हम ये वीडियो जो मैंने बनाई है ये बच्चों को दिखाएंगे, समझाएंगे, उसका तर्जुमा बताएंगे, उसे दिल से पढ़ेंगे, बच्चों को समझ आनी चाहिए उन्होंने नमाज में क्या पढ़ा है। इसलिए आपको प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड करें अच्छे तरीके से, क्योंकि ये हमारा सरमाया है। ये जो हम बच्चों को सिखाएंगे ना, ये आगे अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो हम कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम उनको कुछ अच्छा सिखाएं, ताकि वो आने वाली नस्लें हमारी अच्छी हों। तो अगर मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक बेपनाह बरकतें अता करे आपके घर में। आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन।